کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک کافر رہا کرتا تھا جو کہ اپنی ذہانت کے سبب لوگوں کو بے حد معیوب کرتا تھا اور وہ لوگوں میں بے حد مقبول بھی تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے بہت زیادہ خلاف تھا اور اکثر وہ ایسے بیہودہ سوالات کرتا اور ایسی باتیں کرتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کا جواب دو، اور پھر اس طرح سے وہ اپنی غریب سوچ سے وہ سب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یوں ناظرین گرامی، اسے اپنی ذہانت پر بے حد غرور تھا اور وہ اکثر تکبر میں آ کر ایسی گستاخیاں اور ایسی باتیں کر دیا کرتا تھا جو کہ عام حالت میں کوئی بھی انسان نہیں کیا کرتا۔ ایک روز ناظرین گرامی، اس نے 3 ایسے سوال سوچے کہ جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس موجود نہیں تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور سے بجنے لگا۔ ناظرین گرامی، سوالات کچھ یوں تھے۔ اس شخص نے یہ سوال کیا، جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو وہ کلمے میں اس کی وعدے نیت کی گواہی کیوں دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس شخص نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی برائی سے یا کسی بری بات سے انسان کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور کیوں انسان کو اس کی سزا دی جاتی ہے؟ اس شخص نے تیسرا سوال یہ کیا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس سے اسے کیا فرق پڑے گا؟ بھلا آگ بھی کبھی کسی دوسری آگ کو نقصان پہنچاتی ہے؟ یوں ناظرین گرامی، اس نے سوالات پیش کیے لیکن کوئی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، اور کئی دن گزر گئے تو اس پر یہ شخص زیادہ غرور کرنے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھا، میں نے ایسے سوالات کیے ہیں جس نے تمام مسلمانوں کو لاجواب کر دیا۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک دن یہ کافر کسی کام سے باہر شہر میں گیا، اور وہ بھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ مٹی پر بیٹھے تھے، 2-3 بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، میاں رکو، میری بات تو سنو۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی 3 سوال کیے ہیں جس کے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تمہارے یہ سوال کیا ہیں اور تمہاری منطق کیا ہے اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ناظرین گرامی، یہ سن کر وہ کافر تکبری انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے علماء کے پاس موجود نہیں ہے، تو بابا تمہارا کیا علم ہوگا اور تمہارے پاس کیا جواب ہوں گے؟ یہ سن کر بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، میاں اپنے سوال بیان کرو، شاید کوئی بات بن جائے۔ ناظرین گرامی، اس شخص نے ایک ایک کر کے تمام سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ کہنے لگا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم کلمے میں اللہ کی وعدے نیت کا اقرار کیسے کرتے ہو اور اس کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو برائی بھی تو اسی کی مرضی سے ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو جب اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو آگ دوسری آگ پر کیا اثر کرے گی؟ ناظرین گرامی، جب اس نے یہ 3 سوالات کر لیے اور کہا کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو درویش اسے دیکھتے رہے اور پھر سوچتے رہے۔ ایک دم اس درویش نے مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس کافر کے منہ پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہہ نکلا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہ یہ کیا ظلم کیا ہے تم نے؟ مجھے کیوں مارا؟ میں نے تو اپنے سوالات تمہارے سامنے رکھے تھے، تم اگر جواب نہیں دے سکتے ہو تو یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ میں اس زیادتی کا شکار ہوا ہوں اور اب میں قاضی سے اس کا فیصلہ کروا لوں گا اور تمہیں عدالت میں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قاضی کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کا برا حال تھا۔ اس درویش کو پیش کیا گیا اور قاضی نے دریافت کیا تو بزرگ نے کہا، میں نے اس کو سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے تو محض اس کا جواب دیا، اور اب یہ بنا وجہ مجھ پر الزام لگاتا ہے۔ عدالت میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا جواب تھا جو اس شخص کو دیا گیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ سوالوں کا جواب تم نے کیسے دیا؟
ہم تو کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ جناب، اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مجھ پر لگائے ہیں الزام۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے سر پر درد ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ وہ کافر بولا کہ اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ناظرین گرامی، کافر نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ مسکرائے کہ جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا ہے اور تم محسوس کر رہے ہو، ویسے ہی اللہ دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر وقت ہم اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا کہ چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا ہے، اب ذرا دوسرے سوال کا جواب دے دو۔ جو تم کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر برائی کا ذمہ دار انسان کیسے ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی کے الزام میں موجود تھا، اور اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ جاؤ اور جا کر اللہ سے اپنا بدلہ لو۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا اور یہ جھوٹا الزام ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو وہی کیا جو اللہ کی جانب سے قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا، اور وہ پھر مزید شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ اچھا، میں نے مان لیا کہ دوسرے سوال کا جواب مجھے مل گیا، لیکن تم تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو۔ بزرگ بولے تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اس پر آگ کیا اثر کرے گی؟ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم مٹی سے بنے ہو اور میں نے مٹی کا ہی ایک گولا تمہارے سر پر مارا ہے اور تمہیں چوٹ لگی ہے، تو بتاؤ بھلا یہ اس نے تم پر کیا اثر کیا ہے؟ ناظرین گرامی، اس بزرگ نے کہا کہ بالکل تم ٹھیک اسی طرح جیسے مٹی سے بنے ہو اور مٹی کے گولے سے زخمی ہوئے ہو، تو ایسے ہی شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر آگ کا اثر ہوگا۔ پھر تمہیں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس بزرگ نے کہا کہ جس طرح تم مٹی سے بنے ہو اور تم مٹی کے گولے سے زخمی ہوئے ہو، اسی طرح شیطان آگ سے بنا ہے اور بالکل ایسے ہی اسے قیامت کے روز دوزخ کی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، وہ کافر حیران رہ گیا اور اس کی تمام حکمت لاجواب ہو گئی۔ کافر نے فوراً توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔